بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 2014 میں مجھے میرے دوستوں کے ساتھ اسپین جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پہ بارسلونا کے اندر جس نے امریکہ ایجاد کیا تھا کولمبس کا مجسمہ لگا ہوا ہے، اس مجسمے کے نیچے ہم کھڑے تھے تو اسپین کی تاریخ کے بارے میں کچھ بات ہو رہی تھی، تو وہاں پہ پہلی بار سیدہ الحرہ کا نام میرے سامنے آیا اور مجھے تجسس ہوا کہ تاریخ کی اس بہادر خاتون کا کردار اور اس کی بہادری کی کہانی اور داستان میرے جیسے تاریخ کے طالب علم سے کیسے چھپی رہ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے سیدہ الحرہ کا نام سنا، تو پھر میں نے سیدہ الحرہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی، تو بدقسمتی سے اسلامی تاریخ کے اندر سیدہ الحرہ کے بارے میں کچھ خاص معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ جو کچھ تھوڑی بہت معلومات دستیاب ہیں وہ اسپین کی لائبریریوں میں یا گورنمنٹ کی جو آرکائیوز ہیں ان میں موجود ہیں، یا پرتگال کی آرکائیوز میں موجود ہیں، اور مراکش کے خاص معلومات نہیں ہیں مراکش میں، لیکن کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں آپ کو معلومات مل جاتی ہیں، کیونکہ سیدہ الحرہ نے اپنی جو زندگی کا آغاز ہے وہ مراکش میں کیا تھا، تو اس لیے کچھ نہ کچھ معلومات آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن جس طرح کا کردار ان کا رہا اور جو کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا اس حوالے سے، یا جو مقام ان کو اسلامی تاریخ میں ملنا چاہیے تھا، جو اسلامی تاریخ دان تھے انہوں کو جو دینا چاہیے تھا، وہ ان کو نہیں دے پائے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے، چونکہ سیدہ الحرہ کی زندگی زیادہ سمندر کے اندر گزری، تو اس وجہ سے ان کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہ ہو سکیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ تطوان اور شفشاون میں گزارا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک حکومت بھی قائم کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا کردار اور ان کا جو کارنامہ ہے وہ اسلامی تاریخ سے اوجھل ہو جائے۔ بہرحال سیدہ الحرہ 1485 میں اسپین میں پیدا ہوئیں، اور 1492 میں ان کے والد مولائے راشد العالمی کے ساتھ وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، کیونکہ ایزابیلا اور اس کے خاوند نے جب سلطان محمد کو شکست دی اور اس نے غرناطہ کی چابیاں ایزابیلا کے حوالے کی، تو یہ وہ دور تھا جب سیدہ الحرہ جو ہیں وہ اپنی خاندان کے ساتھ وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئیں۔ سیدہ الحرہ کا یہ نام جو ہے یہ واحد ایک نکاح کی دستاویزات میں سے ملتا ہے جو وہاں کے مشہور عالم احمد الوان شریتی نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا نام جو ہے وہ عائشہ العالمی بھی کہا جاتا ہے اور فاطمہ بھی، لیکن جو پرتگال اور اسپین کی آرکائیوز میں سے جو ملتا ہے وہ عائشہ بنت راشد العالمی کے نام سے ملتا ہے۔ تو اس وقت سیدہ الحرہ جو ہیں یہ 7 سال کی تھیں جب غرناطہ کا سقوط ہوا، تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ پہلے شفشاون ہجرت کی۔ یہ مراکش کے مغربی شہر ہیں جو میڈیٹرینین سی کے ساتھ لگتے ہیں، اور ان کے والد نے یہ شہر آ کے بسایا جسے بہت پہلے پرتگیزیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ پھر ان کی والد کی وفات کے بعد یہ تطوان آ گئیں، اور 15 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی شادی
अबुल-हसन अल-मंदरी से की, जो इनसे 30 साल बड़े थे। सईद अल-हुर्रा ने, जो स्पेन से लोग हिजरत करके यहाँ आए थे, उस इब्तला के दौर में उनको इकट्ठा किया, एक फ़ौज बनाई और एक बहरी बेड़ा भी बनाया। इनका ख़ास कारनामा ये है कि इन्होंने जो वहाँ से पुर्तगीज़ियों और हस्पानवी बहरी जहाज़ गुज़रते थे, उनको नाकों चने चबवाए और 30 साल तक ये मज़ाहमत का जो है वो मज़ाहमत करती रहीं। ये सईदा अल-हुर्रा जो हैं ये हस्पानवी ज़बान भी जानती थी, पुर्तगीज़ी भी जानती थी और अरब भी जानती थी। इनके बारे में जो उनकी किताबों में ही लिखा है कि ये बहुत बड़ी नेगोशिएटर भी थी, और उसकी वजह यह है कि इनको इन ज़बानों पे दस्तरस हासिल थी। और इन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों की जदोजहद को उजागर किया और जिस तरह जदोजहद की, ये सनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। उस वक़्त तकरीबन कुछ 1 लाख मुसलमान कैद भी हुए और इतने ही कत्ल हुए। 2 लाख के करीब मुसलमानों ने हिजरत की, जो पहले मोरक्कश आए और फिर दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जा बसे। सईदा अल-हुर्रा ने जो अपने बहरी बेड़ा बनाया, उसके ज़रिए बहुत बड़े हिस्से में इन्होंने मज़ाहमत बरकरार रखी। वो सिर्फ़ इसलिए थी ताकि मुसलमानों ने जो रियासत खोई है उसे हासिल किया जा सके। हस्पानवी और पुर्तगीज़ी जो दस्तावेज़ात हैं, उनमें इनको बहरी कज़ाक के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि पायरट्स के नाम से जाना जाता है और लिखा जाता है। लेकिन ये असल में उस रियासत के लिए जदोजहद कर रही थी जो मुसलमान खो चुके थे, और 30 साल तक ये मज़ाहमत करती रहीं। सईदा अल-हुर्रा ने दूसरी शादी अहमद अल-वत्तासी से की, और ये शायद तारीख़ की पहली शादी थी जिसमें शर्त ये रखी गई। अहमद अल-वत्तासी फैज़ शहर के, जो मराकश के अंदर एक मशहूर शहर है, और उसके हुक्मरान थे, और सईदा अल-हुर्रा ने ये शर्त रखी कि मैं इस शर्त पे शादी करूँगी कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, मैं यहाँ से वहाँ फैज़ शहर मुंतकिल नहीं होंगी। और उसकी वजह यही थी कि वो यहाँ पे मज़ाहमत कर रही थी पुर्तगीज़ियों और हस्पानियों के ख़िलाफ़। और इसमें एक बहुत बड़ा सबूत शहज़ादा कुरकत के वो खतूत हैं जो उन्होंने सईदा अल-हुर्रा को लिखे कि जो यहूदी स्पेन में कैद थे और तहखानों में बंद थे, और उन्हें अरसा हो गया था कि उन्होंने बाहर की रोशनी भी नहीं देखी थी। और उन खतूत में ये ज़िक्र भी है कि आप जब उन कैदियों को रिहा करवाएं तो एकदम से उनको सूरज के सामने न लाया जाए, उनकी आँखें ज़ाया होने का डर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सईदा अल-हुर्रा ने किस बड़े पैमाने पे मज़ाहमत कर रही थी। सईदा अल-हुर्रा ने पुर्तगीज़ियों और हस्पानवियों को सख्त टाइम देने के लिए, टफ़ टाइम देने के लिए खैरुद्दीन बारबरोसा से इत्तेहाद भी किया, जो उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया के बहुत बड़े बहरी कमांडर थे, और वो अलजायर और लीबिया की तरफ, यानी कि मशरक़ की तरफ जो है वो जो समुंदर है उसको वो देखते थे। तो उन्होंने हस्पानवियों और पुर्तगीज़ियों को सख्त टाइम देने के लिए उनसे इत्तेहाद भी किया ताकि इन पर एक मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए जाएं। और 30 साल तक वो हस्पानवियों और पुर्तगीज़ियों को बहुत नुकसान पहुंचाया और मज़ाहमत करती रही। फिर वही हुआ जो अक्सर हमारे यहाँ होता है कि कुछ गद्दार पैदा हो जाते हैं और कुछ मफाद परस्त पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही सबसे पहले सईद अल-हुर्रा का जो इख्तलाफ है, जो एक वहाँ का बिजनेसमैन था, उससे हुआ। चूँकि पुर्तगीज़ी और हस्पानवी एक अरसे से कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी को सईद अल-हुर्रा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए
اور اس راستے کو محفوظ کیا جائے۔ آخرکار انہیں اپنا مہرہ ملا اور انہوں نے وار کر ڈالا، اور وہ مہرہ کوئی اور نہیں تھا، سیدہ الحرہ کا اپنا داماد تھا۔ ہسپانوی اور پرتگیزیوں کے مدد سے سیدہ الحرہ کے داماد نے ان کا تختہ الٹا، حکومت پہ قبضہ کیا اور ان کو حکومت سے الگ کر دیا۔ ایسے میں سیدہ الحرہ جو ہیں وہ شفشفاؤن منتقل ہو گئیں اور 62 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حکومت سے الگ ہونے کے بعد ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں بالکل معلومات جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے 62 سال کی عمر میں وفات پائی اور شفاؤن میں دفن ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عورتوں کے مشاغل کیا ہیں۔ یہ بھی ایک عورت تھی، اور اس کہانی کا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عورتیں کمزور نہیں تھیں اور وہ بہت کچھ کر سکتی تھیں اور بہت کچھ کرتی تھیں، اور اس کی مثال سیدہ الحرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔